بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاقتور طبقات اور خاص طور پر حکمران اپنے مفادات کے لیے مقدس مذہب کا اس قدر بے دریغ استعمال کرتے ہیں کہ عام ذہن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام میں امام مہدی کے تصور کو بھی گاہے بگاہے حکمران اور مختلف لوگ اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ مذہب کے مقدس اوراق میں لپیٹ کر یہ بات اپنی ایسے بیان کرتے ہیں کہ سادہ لوح انسان تو دور، جید علماء کرام بھی ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ناقابل یقین واقعہ 70 کی دہائی میں پاکستان میں پیش آیا۔ یہ سن 1970 کی بات ہے کہ جب انڈونیشیا میں صدر سہارتو کی حکومت تھی اور پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کا مارشلہ تھا۔ انڈونیشیا کی ایک خاتون زہرا فونا نے حضرت امام مہدی کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ وہ لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی کیونکہ اس کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ یہ خبر پورے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مختلف ممالک نے زہرا فونا کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ ہماری عسکری حکومت کو بھی یہ شرف حاصل ہوا تاکہ لوگوں کے اذہان کو تبدیل کیا جا سکے اور ان کو روٹی کے چکر سے نکال کر آخرت پر مرکوز کروانے کے لیے زہرا کو سرکاری دعوت دے ڈالی۔ یاد رہے کہ اس وقت شیخ مجیب الرحمن کی جماعت بنگال یعنی مشرقی پاکستان میں سر اٹھا رہی تھی۔ زہرا فونا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء کرام سے اس بات کی تصدیق چاہی گئی کہ خاتون کے پیٹ میں بچہ واقعی امام مہدی ہی ہیں۔ چنانچہ مولانا احتشام الحق تھانوی اور مولانا شفیع اکاڑوی نے باری باری خاتون کی بچہ دانی کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے اور بس اب امام مہدی کی آمد ہے۔ ہمارے علماء حضرات کے لیے شاید تحقیق آواز سننے کی حد تک تھی۔ انہیں صرف ریڈیو اور ٹی وی کا علم تھا۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈر کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ اگر کسی اشرافیہ کے گھر ٹیپ ریکارڈر تھا بھی تو بڑے ڈبہ نما شکل کا تھا۔ انہوں نے اس آواز کے منبع کی مزید قرید و جستجو مناسب نہ سمجھی کہ یہ خبر ہی اس قدر خوش کن تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ نہ صرف ہمارے علماء بلکہ انڈونیشنی جید علماء اور عالم اسلام کے دیگر ممالک کے عالم بھی اس جھانسے میں آ گئے۔ پھر یوں ہوا کہ کراچی کی ایک بڑی آبادی نے اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے جید علماء نے زہرا فونا کی امامت میں جمعہ نماز کی ادائیگی بجا لائی۔ رہی بات زہرا کی ابتداء میں نماز پڑھنے کی تو اسے ضعیف الاعتقادی اور جہالت ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ امام مہدی اس کے بطن میں موجود تھے بھی تو ان کی ابتداء میں نماز پڑھنے کے لیے ان کی پیدائش کا انتظار تو ضرور کر لیا جاتا۔ یہ کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ وہ عورت اپنی ٹانگیں کعبے کی طرف کھول کر بیٹھ گئی اور اس کی ٹانگوں کے درمیان مائک سٹینڈ رکھ دیا جاتا اور عوام مع علماء اور مشائخ حضرات اس کے پیچھے امام مہدی کی ابتداء میں نماز ادا کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی ضعیف الاعتقادی ہم مسلمانوں کے لیے باعث زوال بنی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے کہ تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اب آگے چلتے ہیں کہ چند ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹھان لی، مگر زہرا فونا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی اور ان ڈاکٹروں کو علماء کرام کے فتوے بھی برداشت کرنے پڑتے۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن داؤد میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوران تفتیش زہرا فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا ننھا منا ٹیپ ریکارڈر برآمد کر لیا گیا۔ اسی روز زہرا فونا پاکستان سے براستہ انڈونیشیا بھاگ گئی اور پاکستانیوں نے مزید ماموں بننے کا عظیم موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ یہاں سب کچھ ہوتا ہے، ہم افسوس اور ملال کی لکیر پیٹتے رہ گئے۔ بعد میں زہرا فونا اور اس کے شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے
اور انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ یاد رہے کہ دنیا آج بھی اس بات کو یاد کر کے مسلمانان عالم پر ہنستی ہے۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ ایک واقعے کو سیاق و سباق کے ساتھ بیان کرنا ہے، چونکہ اس وقت کی اخبارات زہرہ فونا سے بھری ہوتی تھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور ٹویٹر پر شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے۔ شکریہ۔